الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم خلاصہ مضامین قرآن کے پروگرام میں تیسری تراویح میں جو قرآن عظیم الشان کا حصہ تلاوت ہوا ہے اسی کے مختصر جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں ان مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ آل عمران یہ تیسری تراویح میں جو ہے تلاوت ہو گئی ہے۔ سورہ آل عمران کا جو مختصر تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اور ایک مقام پر چونکہ آل عمران کا ذکر آیا ہوا ہے، اسی مناسبت سے بطور علامت اس سورت کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ یہ سورت سورہ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً 4 خطبے جو ہے وہ شامل ہے جو یکے بعد دیگرے نازل ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کے حکم کے اوپر اس کو یکجا کر کے ان کو ایک ساتھ یہاں پر شامل کیا ہے۔ اس کا جو پہلا خطبہ ہے وہ سورت کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 32 تک ہے، اور دوسرا خطبہ جو ہے یہ آیت نمبر 33 سے شروع ہو کر تیسرے کے پارے کے آخر تک جو ہے وہ چلتا ہے، اور تیسرا خطبہ یہ چوتھے پارے کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 120 تک نازل ہوا ہے، جبکہ آیت نمبر 121 سے لے کر سورت کے آخر تک جو ہے یہ چوتھا خطبہ اس کا نازل ہوا ہے۔ اس کا اگر ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں تو مدینہ میں چونکہ یہ مدنی سورت ہے تو مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے تھے۔ وہاں ایک نیا ماحول تھا اور تمام چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نئی تھی، تو مدینہ منورہ میں مشرکین کے جو اثرات تھے یا ان کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں تھیں وہ تو کم ہو گئی تھی، لیکن مسلمانوں کو وہاں اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ پڑا، یعنی ان کے ساتھ اب ان کا تعلق یا میل جول جو ہے وہ زیادہ پڑ گیا۔ اسی لیے اس صورت میں ایک جانب جو ہے وہ یہود نصارہ کی جو اخلاقی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اعتقادات ہیں، ان کی جو اعتقادی کمزوریاں ہیں اس پر سرزنش کی گئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پھر مسلمانوں کو امت وسط یعنی خیر امم جو ہے اس کے لقب سے سرفراز کر کے منصب امامت پر فائز کر دیا گیا ہے، یعنی بنو اسحاق سے امامت جو ہے وہ لے کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو عقائد ہے، معاملات ہے اور جہاد اور قتال کے میدانوں کے اوپر یا اس کے متعلق جامع احکامات جو ہے وہ اس صورت میں بیان ہو گئی ہے۔ اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ جب یہ صورت کے نزول کے وقت جنگ بدر جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور جنگ بدر کے بعد صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف تھی، اس لیے کہ بدر میں کفار کو شکست ہو گئی تھی، کفار مکہ کو ان کو شکست ہو گئی تھی، اور اسی شکست میں اب جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور مکے میں ایک کوہرام جو ہے وہ مچا ہوا تھا، اور ان کی اب کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں سے انتقام لے لیا جائے، کیونکہ ان کے سردار جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور اب ان کو خدشہ یہ بھی تھا کہ اب مکے سے نکل کر مدینے میں مسلمانوں کو ایک نیا بیس مل گیا ہے، اور وہاں سے اب یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر یہ شکست پہ شکست دیتے چلے گئے تو پھر جو ہے ہماری جو سلطنت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو وہ سارے اس کے بعد جو یہود کے بعض قبائل تھے جس طرح کے بنو قینقاع تھا اس کو بھی پھر نکال دیا گیا، وہاں پر بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ 3 جو قبائل تھے یہود کے وہ وہاں پر رہتے تھے، تو انہوں نے جو اس کی وعدہ خلافی کی اسی کے لحاظ سے جو ہے، اور یہ سب سے شریر قبیلہ تھا بنو قینقاع، ان کو پھر مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ تمام صورتحال وہ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ چونکہ پھر یہ صورت جب نازل ہو رہی تھی اس کے بعد غزوہ احد بھی ہوا، اور احد میں جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ عارضی طور پر شکست میں بدل گئی تھی۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حکم کی
اس کو جو ہے فالو نہیں کیا گیا، اور وہ درہ جس کو تیر انداز وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وہاں پر تعینات کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں آپ نے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، درے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی ہے، تو پھر وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں حصہ لینے لگے۔ تو اسی وجہ سے وہ جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ عارضی شکست میں تبدیل ہو گئی، اور بہت بڑا نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوا، اس میں بھی 70 کے قریب مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ پورے احکامات جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ آیات محکمات اور متشابہات، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن عظیم الشان کا۔ تو چونکہ اس صورت کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور حروف مقطعات وہ ہے جو مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جس طرح کہ الف لام میم یا سین یا طٰہٰ وغیرہ۔ تو ان کے معنی جو ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہے اور جو آیات محکمات اور متشابہات ہے، اس کے ذریعے سے یا اس کے بارے میں جو احکامات ہے وہ اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے جو مسلمانوں کے بارے میں ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں وہ تو محکمات کی طرف چلتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہے یا تھوڑا سا ایمان ان کا متزلزل ہے تو وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں، یعنی مختلف تعویلیں جو ہے وہ اس میں سے نکالتے ہیں، اور مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے اس کو اعتراضات کرتے ہیں، اور ان پر موشگافیاں کرنے اور فلسفے بگاڑنے پر جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ ہدایت پا جانے کے بعد مسلسل اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں کو کجی میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے۔ یعنی مسلمان جب ایک دفعہ ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ اب ادھر ادھر جانے کی بجائے صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اسی صورت میں کفار کو ایک تنبیہ بھی کی گئی ہے، ایک وارننگ جو ہے وہ بھی ان کو دی گئی ہے کہ وہ اپنے جو اعمال ہے یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے وہ باز آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور بطور مثال یوم بدر کو جو ہے بطور مثال پیش کر کے بتا دیا گیا ہے کہ غلبہ حق کا مقدر ہے، یعنی غلبہ حق کا مقدر ہے، معنی یہ ہے کہ اگرچہ یہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم تھے، اگرچہ یہ وسائل کے اعتبار سے کم تھے، اگرچہ اسلحے کے لحاظ سے یہ کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں کو، یعنی 313 کو، جو بھی کم و بیش تعداد ہو سکتی ہے، ان کو 1000 کے اوپر جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہونا ہے، یعنی دین اسلام نے ہی غالب آنا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں کفار کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ اپنے جو باطل نظریات ہے، یعنی آپ کے جو فاسد نظریات ہے یا غلط عقائد ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کو چھوڑ دیجیے گا، اس لیے کہ دین نے جو ہے اس نے غالب آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک بڑی آیت ہے جس کو آیت شہادت بھی کہا جاتا ہے، اور اہل ایمان جو ہے ان کی کچھ خصوصیات اس کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ سورت کی آیت نمبر 18 اس کو آیت شہادت جو ہے یہ کہلاتی ہے، اور اس آیت کی بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہے یہاں پر، یعنی اس آیت میں وہ یہ ہے کہ یعنی اس کے متصل آیت میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، یعنی کوئی اور دین وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دین اسلام کے بارے میں ہماری بعض لوگ جو ہے وہ کچھ شک و شبہات میں اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ شاید یہ دین جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور باقی ادیان کچھ اور تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، دین شروع ہی سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ صرف اسلام ہی ہے، یہ سب دینی اسلام ہی کے اوپر تھے، اور ان سب کا جو دعوت جو تھی وہ تھا لا الہ الا اللہ،
اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی، فرشتوں پر ایمان کی دعوت تھی، اور یوم آخرت پر ایمان کی دعوت جو ہے وہ تھی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، باقی کوئی دین وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اسی صورت کے اندر کفار سے دوستی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مومنین اہل ایمان کے مقابلے پر کافروں کو کبھی بھی اپنا ہمدرد، اتحادی، دمساز اور ہمراز نہیں بناتے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے تعلق قائم رکھنا، تعلق جو ہے وہ قائم کرنا، میل جول، الیک سلیک، ظاہر سی بات ہے یہ تو کرنی پڑتی ہے، لیکن جو توقع کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غم گساری اور ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا، تو یہاں پر جو ہے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ وہ کر دیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں، اور یہاں پر ایک اس پہ یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی آیات کریمہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر جو ہے یہ موجود ہے کہ آپ نے ہمدردی، یعنی آپ دل کی باتیں جس کو کہتے ہیں، منصوبہ بندیاں بنانی جس کو کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو یہ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور ان آیات میں یعنی سورہ آل عمران میں یہ بہت اہم مضمون ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، کہ ان کی پیدائش ہے، پھر ان کی تعلیم اور تربیت ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش ہے، پھر چونکہ جزیرہ نمائے عرب جو تھا اس میں نجران کا علاقہ عیسائی اس میں آباد تھے، ان کا مسکن تھا، اور پھر نجران کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو ان کی آمد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن سے لے کر جوانی تک کے کوائب اور معجزات کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کا مضمون بھی اسی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی ڈیٹیل ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کی پیدائش، ان کی تربیت، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر نجران کی وفد کی آمد، نبی علیہ السلام کی ان کو ترغیب، تعلیم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانا۔ تو یہ مضمون کئی اور جگہ پر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ تفصیل میں یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسی کے ساتھ متصل ہے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی کفالت میں پروان چڑھی، حضرت زکریا علیہ السلام کا پھر کہ ان کے اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بانجھ تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور ان کے ہاں جو رزق پل وغیرہ دیکھتے تھے، تو وہ ان سے پوچھ لیتے تھے کہ اے مریم یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو وہ جواب میں انہوں نے جب کہا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ سارا منظر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پھر دعا اور اس کی قبولیت یہ ہے، یعنی جو زکریا علیہ السلام یہ تمام چیزیں وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام بندوبست خود ہی کر رہے ہیں، تو نہ محنت ہے، نہ مشقت ہے، نہ مزدوری ہے، نہ وہ اس قابل تھی کہ کچھ باہر جا کے کر سکے، لیکن پھر بھی رزق ان کو مل رہا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ وہ بے اولاد تھے، لیکن اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بانجھ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا فرمایا، اور زکریا علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو یہ پورا ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ ان آیات کریمہ میں، اور یہ بہت اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت ساری یعنی سبق جو ہے وہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس کو شروع کر ایک ایک آیت کو، چونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ
قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پر سمجھ بوجھ کا تدبر کا مہینہ ہے، تو اگر ہم ان آیات کریمہ کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھتے جائیں تو یعنی ہمیں آج ہماری جو زندگیاں ہیں اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے جو اسباق ہے وہ ان آیات کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے اگر بے اولاد ہے تو وہ کیا کیا طریقے استعمال نہیں کرتے، کہاں کہاں پر نہیں جاتے ہیں، اور کیسے کیسے مشرکانہ اعمال اور افعال جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے، یہ دعا اور پھر اسی دعا کے ساتھ آگے سے جا کے اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے سورہ آل عمران کے بارے میں۔ اسی طرح جو سازشیں اس وقت بھی ہو رہی تھی اور پھر نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہو رہی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سازش جو ہے قتل کی ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو بچایا۔ پھر نبی علیہ السلام کے حالات کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت بھی صورتحال یہی تھی، اور کس طرح سے پھر رب کائنات نے نبی علیہ السلام کو بچا کر وہ ہجرت جو ہے وہ مکے سے مدینے چلے گئے۔ تو اسی طرح پھر جو نجران کا وفد ہے عیسائیوں کا، یہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ لوگ جب آئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ تھے عیسائی تھے، اور ان کے آمد کے موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، ان کی مہمان نوازی کا حق ادا کیا، اور انہیں اپنے مسجد میں نہ صرف قیام کی اجازت دی بلکہ عبادت کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ اور جب گفتگو کے نتیجے میں انہوں نے حق قبول کرنے سے گریز کیا تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 61 ہے اس کی روشنی میں جو ہے یہ پیش کیا گیا۔ اور مباہلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں یعنی فریقین جو ہے وہ آپس میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے وہ طلب کرتے ہیں کہ اگر یہ حق پر ہے تو مجھے جو ہے میرے اوپر عذاب نازل ہو، اور اگر میں حق پر ہوں تو ان کے اوپر عذاب ہو۔ تو یہ مباہلہ جو ہے نبی علیہ السلام نے اہل نجران کو دعوت دی، اور اہل نجران نے اس دعوت کے جواب میں راہ فرار اختیار کیا، وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ داستان ہے، ہمارے لیے بہت سارے اسباق جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شان کو بیان کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہودی اور نصارہ سب جو ہے حتیٰ کہ کفار مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ہادی اور رہبر وہ مانتے تھے، لیکن المیہ یہ تھا کہ یہودی، نصرانی اور مشرک سب یہ جو اپنی ملت ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تو کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تعلیمات تھے ان تعلیمات کو وہ بھول چکے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کس دین پر تھے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح سے یہودیوں کا چہرہ، اہل کتاب جو ہے وہ سودخوری، امانتوں میں خورد برد، کتاب اللہ میں تحریف، یہ تمام جرم جو ہے وہ لوگ کرتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، خورد برد کرتے تھے، سود جو ہے کاروبار وغیرہ کرتے تھے، امانتوں میں خیانتیں کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ جو یہودی تھے وہ غیر یہودیوں کو کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان کو جس طرح بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور آج بھی وہ اسی کے اوپر قائم ہے، امانتوں میں خیانت کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس سورہ آل عمران میں انبیاء کے ساتھ جو میثاق کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو انبیاء سے عہد لیا ہے، سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے آنے والے برحق رسولوں کی مدد و نصرت کرے۔ سب سے آخر میں کیونکہ نبی علیہ السلام آئے ہیں تو اسی لیے ہمارے اوپر جو ہے وہ لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ اسی طرح سے
دل پسند اشیاء کا انفاق، یعنی جو چیزیں آپ کو پسند ہو کسی کو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والا، کہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اس کا انفاق جو ہے وہ فی سبیل اللہ کرنا. تو یہ تعلیمات یا مضامین جو ہے وہ اس سورہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے خانہ کعبہ، اس کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے خدا تعالیٰ کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ہے وہ تذکرہ اس میں کیا ہے، اور فرما دیا گیا ہے کہ یہ مکہ معظمہ جو ہے، یہ بیت اللہ شریف جو ہے، یہ پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد اول حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور یہ جو اللہ کے حکم کے مطابق طے شدہ جگہ پر تھی، اور آج بھی وہ یہی مقام ہے جس پر بیت اللہ جو ہے وہ قائم ہے. تو یہ تمام چیزیں، مضامین جو ہے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح سے اہلی کتاب کی اطاعت سے بچنے کا حکم ہے کہ اہلی کتاب کا ان کی اطاعت سے بچنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو دوبارہ گمراہ کر سکتے، اپنے دین سے جو ہے وہ آپ کو دوبارہ پلٹ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کی اطاعت سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی امت مسلمہ کو اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے، تفرقے سے منع کیا گیا ہے، اور اسلام پوری امت کو ایک اخوت اور برادری میں پرو دیتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے رہنا، اور تفرقے میں سے بچنا، آپس میں اختلاف سے بچنا، آپس میں جو ہے فرقے بنانا، اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں لازم و ملزوم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، اور نہی عن المنکر کرتے ہیں لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، اس کا حکم اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیے ہیں، اور یہ بہت زبردست اور بہترین طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن عظیم الشان کا خود جو ہے وہ ہم مطالعہ کریں. اچھا، اس کے بعد اس صورت کا جو مرکزی اور اہم ترین مضمون ہے وہ غزوہ احد ہے، جس کے پورے حالات کا جامع تجزیہ وہ کیا گیا ہے. اور 13ویں رکوع سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور سورت کے آخر تک مسلسل جو ہے یہ چلتا ہے. لیکن آغاز میں اللہ رب العالمین نے جنگ احد کو لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا، منافقین کی سازشیں، بعض اہل ایمان کے ضعف کا تذکرہ یہ بھی کیا ہے، اور پھر جنگ بدر اور اس میں شاندار کامیابی کا ذکر، اور یہ پیغام امت مسلمہ کو سمجھا دیا ہے کہ فضائے بدر جب بھی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نصرت کے لیے قطار اندر قطار جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. ایک غلطی اس پر جو ہے جنگ احد میں آغاز میں مسلمانوں کو فتح ملی، مگر بعد میں درے پر جو مقررہ تیر انداز تھے ان کی ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی. تو وہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ عارضی شکست میں تبدیل ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہے. اس طرح آیت نمبر 144 اور 148 تک جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدانی جنگ میں زخمی ہوئے، ایک گڑھے میں گر پڑے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. جنگ احد کے اس تذکرے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ کا تذکرہ بھی وہ موجود ہے. تو اسی طرح وسارعوا الی مغفرۃ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جو ہے وہ آپ بڑھتے جائیے گا، اس کا تذکرہ موجود ہے. اور پھر جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی ہے، لیکن ان کمزوریوں کو معاف کرنے کا اعلان بھی فرمایا ہے. ساتھ ہی صحابہ کے جذبہ و ایثار اور شہداء کی درجات کی بلندی کا جو ذکر ہے وہ بھی ان آیات کریمہ میں شامل ہے. لیکن یہاں پر سورہ بقرہ میں جو ارشاد ہوا تھا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، تو اس صورت میں فرمایا گیا ہے یہ گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں. آیت نمبر 169 کے اندر یہ موجود ہے. تو اسی طرح پھر اہل ایمان کا حوصلہ اور ایمان جو احد میں تقریباً وہ 70 شہداء تھے، ان کی جو پورا مسلمانوں کی جو
حالت ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح موت اور حیات اس کے بارے میں موجود ہے۔ جو اختتامی صورت ہے، صورت کا آخری رکوع اہل ایمان کی صفات پر مشتمل ہے، جس میں اہل ایمان کی صفات پر، یعنی یہ جو اختتامی رکوع ہے اس کو ویسے تو قرآن کے ہر آیت کو، ہر لفظ کو فکر کے ساتھ، غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ہر لفظ میں ہمارے لیے سبق جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو اختتامی رکوع اہل ایمان کی صفات پر مشتمل ہے، جس میں ایمان اور یقین ہے، کائنات کی تخلیق پر غور و فکر ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اللہ کے راستے میں جان، مال اور ہر عزیز متاع کو قربان کرنے کی تلقین ہے، اور اسی طرح احد کا زخم، یہ تو بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس کے آگے کے مرحلے جس ہمت اور استقامت کا تقاضا کرتے ہیں، ان کی پیش نظر صورت کی آخری آیت میں اس کے لیے ہمیشہ کمر ہمت باندھے رکھنے اور خطروں کی خاطر میں نہ لانے کی تلقین ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اس راستے میں اب جو ہے آپ کو مزید بھی قربانیاں دینی ہوگی، تو صبر کی تلقین جو ہے وہ رب کائنات نے فرمائی ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران جو ہے تیسری تراویح میں اس کی تلاوت، اور اس میں سورہ آل عمران کے اندر جو مضامین بیان ہوئے تھے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہبان۔